بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ہفتے کا دن اکتوبر کی 12 تاریخ۔ کوئکلی شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، پاکستان تحریک انصاف نے صاف طور پر بتا دیا ہے ملاقات نہیں کرواتے، عمران خان کی خبر نہیں دیتے۔ ہمیں تشویش ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، اس بات کو کلیئر نہیں کرتے تو پھر ہم 15 کو پھر آ رہے ہیں۔ 15 کو آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو شدید تکلیف ہوگی۔ اس لیے شدید تکلیف ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 15 کو آتی ہے تو پھر SCO اس کے مہمان وہاں ایک تماشا لگے گا۔ تو تماشا لگنا نہیں چاہیے، حکومت نے یہ کہا ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے، دیگر وزراء نے کہا ہے، حکومتی شخصیات نے کہا ہے، کچھ ان کے بھونپوس صحافی ہیں، ان بھونپوس صحافیوں نے بھی بہت کہا ہے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تماشا نہ لگے، پاکستان تحریک انصاف یہ نہ کرے، SCO کے موقع پر نہ کرے، تو آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیجئے۔ یعنی 15 تو دور ہے، آپ آج ملاقات کروا دیجئے۔ آج 12 تاریخ ہے۔ عمران خان صاحب سے جو ملنے جائے وہ باہر آ کے عمران خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے بتا دے، اور عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی بتا دے۔ یہ بتا دیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف والے اس SCO کے بعد عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات پہ عمران خان صاحب کا مزید پیغام وغیرہ بھی جان لیں گے۔ That's it۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، نہ کروائیں، اچھی بات ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے ایک وکیل کی ملاقات کروا دیں، بہت ضروری ہے۔ ان کے دانت میں انفیکشن، کان میں درد، سر میں درد کی خبر آ رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں، تو یہ بھی اچھا ہے کہ معالج معائنہ کر لے گا۔ تو عمران خان صاحب کے 1 یا 2 ڈاکٹرز کو بھیج دیجئے، وہ باہر آ کر، پہلے بھی ڈاکٹرز نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، وہ باہر آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹیمپریچر یہ ہے، عمران خان صاحب کی ہارٹ بیٹ یہ ہے، بلڈ پریشر یہ ہے، عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ روٹین ہے، یہ ملٹی وٹامن وغیرہ ہے، اور وہ تمام چیزیں آ کر بتا دیتے۔ تو ایک بار پھر بتا دیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے معلومات۔ پولیٹیکل بات ڈاکٹرز نے پہلے بھی نہیں کی، اب بھی نہیں کریں گے۔ آپ ملاقات کروا دیجئے، بات ختم۔ نہ جھگڑا ہوگا، نہ پاکستان تحریک انصاف کو ورکرز کو لے کر آنا پڑے گا، نہ آپ کو کنٹینرز کی دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹرز کی ملاقات کروائیں، معاملہ ختم۔ آپ یہ ملاقات نہ کروا کے حکومت خود پاکستان تحریک انصاف کو جواز دے رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جواب دے رہی ہے۔ مراد سعید آ جاتے ہیں، خالد خورشید آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ورکرز ہیں جنہیں آ کر سڑک گرم کرنی ہے، وہ ورکرز بھی آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کال دیجئے، ہم تیار ہیں، ہم ایک بار پھر آئیں گے۔ اور ورکرز تو پہلے بھی آئے تھے، مسئلہ تو قیادت کا تھا، اب کی بار بھی ورکرز آنے کو تیار ہیں، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ جب آپ 22 اگست والے روز پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب سے اعظم سواتی کی صبح 7 بجے جیل کھلوا کر ملاقات کروا سکتے ہیں، تو اب کیا پرابلم ہے؟ اب بھی ملاقات کروا دیں، ملاقات ہو جائے، بندہ جائے اندر، 2 ڈاکٹرز ہی بھیج دیں، وہ باہر آ کر بتا دیں۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تمام چیزیں چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ کرنا بڑا آسان ہے۔ SCO کے موقع پر کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ ہو، یہ شرپسندی ہوگی، یہ بدامنی ہوگی، یہ ملک دشمنی ہوگی۔ حکومت یہ سارا ایک ہی بار میں اس غبارے میں سے ہوا نکال دے، ختم کر دے۔ لیکن حکومت ختم نہیں کرتی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی تشویش بڑھتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ملاقات کرواؤ یا ڈی چوک پہ سامنا کرو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا؟ سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور کہا کہ 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہ بھرپور احتجاج کا اعلان کرتے ہیں۔ مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کی حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے تمام اضلاع میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی منسوخی کا اعلان کرتے ہیں۔ مینڈیٹ چور، آئین اور قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور سفاکیت ترک کرنے پر کسی طرح آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ اڈیالہ میں ناحق قید بانی چیئرمین عمران خان کو بطور خاص بربریت کے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی اور انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ میسج ہے۔ ابھی اس میسج کے 1 2 3 4 5 6 نکات اور باقی ہے، تو اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال میں ایک چیز اور ہوئی۔ رؤوف کلاسرا صاحب سینئر صحافی ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں،
انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ حکومت عمران خان پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنی ہے، عمران خان پہ تشدد کیوں کرے گی؟ اس وقت عمران خان کو کچھ ہو جائے وہ یہ کیوں چاہیں گے؟ اس میں ان کا نقصان ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ کیوں کریں گے؟ اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اور ان کے لیے لوگوں کے پاگل پن کا جو عالم ہے اس عالم میں کچھ بھی کیوں کرے گی حکومت؟ یہ رؤوف کلاسا صاحب نے سوال اٹھایا اپنی یوٹیوب ویڈیو میں. اور رؤوف کلاسا صاحب نے ایک اور بات کی، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چل رہی ہے، اس پوسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر ہاتھ اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ رؤوف کلاسا صاحب سے منسوب چیز ہے، یہ نہیں ہوئی. میں نے بھی ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے اس طرح کی ایک پوسٹ کی ہوئی تھی. میں نے ان سے بھی پوچھا، میں نے کہا بتائیے رؤوف کلاسا صاحب جو کام کرتے ہیں اس کے حساب سے 4 جگہ بنتی ہیں جہاں وہ یہ بات کر سکتے ہیں. ٹویٹر پہ بات کر سکتے ہیں، یوٹیوب ویڈیو میں بات کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کر سکتے ہیں، یا کالم لکھتے ہیں اپنے کالم میں بات کر سکتے ہیں. تو رؤوف کلاسا صاحب نے یہ بات کہاں کی ہے؟ رؤوف کلاسا صاحب نے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی جگہ یہ بات کی ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے. اس پر تشویش صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ لیٹر ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز واشنگٹن ڈی سی، 10 اکتوبر کا یہ لیٹر ہے، اور یہ لیٹر اب ہمارے سامنے آیا ہے. یہ ٹامس آر سوزی، ممبر آف کانگریس، کانگریشنل پاکستان کوکس کو چیئر، اور ان کے ساتھ یہ جو لیٹر ہے اس پہ جیک برمن ان کے سگنیچر ہیں دونوں کے. انہوں نے اینٹنی بلنکن کو لکھا ہے، امریکی وزیر خارجہ کو، اور ان سے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت سے معلوم کیجیے، ہمیں جو خبریں پتہ چل رہی ہیں وہ خبریں بہت اچھی نہیں ہیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی خیریت کے حوالے سے معلومات سامنے آنی چاہیے. یہ مطالبہ کیا گیا ہے، دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے. تو اب خواجہ آصف آ جائیں، عطا تارڑ آ جائیں، کوئی اور وزیر آ جائیں، رانا ثناء اللہ صاحب آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ نہیں جی یہ پاکستان تحریک انصاف والے زیادتی کر رہے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں، ایک بار پھر احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، ڈی چوک آ رہے ہیں. آپ اس سلسلے کو خود بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. اب اس احتجاج میں ایک اور پرابلم نظر آتی ہے. اس احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے دے دی. اس احتجاج کو ایک بھرپور لیڈرشپ اور کچھ افرادی قوت اور وسائل کے ساتھ سپورٹ کرنے کا کام سب سے پہلے کون کرے گا؟ وہ کریں گے علیمین گنڈاپور. ان کی جانب سے میں نے کوئی اعلان نہیں دیکھا، کوئی اس طرح کی بات نہیں دیکھی کہ ہم یہ کریں گے. تو گنڈاپور کیوں خاموش ہیں؟ اس سوال کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے دوست خود دے سکتے ہیں. یعنی گنڈاپور کا اعلان اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ اعلان ہونا چاہیے، لیکن وہاں خاموشی ہے. تو پھر وہ جو جملہ ہمیں جب گنڈاپور صاحب نہیں گئے تھے، ایک بار پھر وہ نہیں گئے تھے 12 ضلع پار کر کے اور بغیر پیسوں کے خیبر پختونخوا، وہ جیسے گئے تھے سب کو پتہ ہے. تو گنڈاپور صاحب جو ہیں اس میں کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ اب اگر آؤں گا تو ایس سی او کے بعد آؤں گا. تو یہ چیز ہے. اس موقع پر ایس سی او کے بعد حکومت کی تیاری کیا ہے؟ حکومت کی تیاری کے فوری طور پر آئینی ترمیم پر کام کیا جائے. اپنے بندے بلا لیے ہیں، الیکشن کمیشن کو 2 خط لکھ دیے ہیں، اور پھر شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا. وہ کہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہیں گے کہ لاؤ اب وہ مخصوص نشستیں جن کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ان کو ایک بار پھر نوٹیفائی کر کے ہمارا ممبر بنا دو اور ہم آئینی ترمیم کر لیں گے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شمولیت کے ساتھ اس حکومت کی تیاری ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں. یہ اس وقت بلف مار رہے ہیں، اور یہ اس لیے مار رہے ہیں کہ ٹائم بھی گین کرنا ہے. کسی کو کیا بتائیں گے کہ بندے پورے نہیں ہیں، اور بندے پورے کرنے کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں. تو یہ کوششیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں کوششیں کہ ان میں مبین عارف جٹ کارخانے پہ ہلہ بول دو، گھر پہ ہلہ بول دو، پورا خاندان غائب ہے. ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے خرم دستگیر کو ہرایا اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا یہ ہمارا قصور ہے؟ اب مجھ سے میرے گرینڈ چلڈرن پوچھ رہے ہیں کہ دادا ابو ہم گھر کب جائیں گے؟ ہم گھر سے دربدر ہیں. یعنی ایک بڑا کروڑ پتی بزنس مین، بڑی فیکٹری چلانے والا، سینکڑوں لوگوں کو روزگار دینے والا گھر سے دربدر ہے کیونکہ چھاپے پڑ رہے ہیں. یہی حال جاوید وڑائچ کا ہم نے دیکھا، ڈیرے پہ حملہ کرو، گھر پہ حملہ کرو، یہ کام ہو رہا ہے. یہی حال شفقت آوان کا. تو یہ کام ان لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. جو گھوڑوں کی قیمتیں لگانے کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے. اس میں خبر 60 کروڑ سے اوپر کی ہو چکی ہے.
اب ان ترامیم کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ جو اتنا زور لگ رہا ہے کہ 60 کروڑ فی بندہ دے دو، لیکن ترامیم تو کرنی ہے. تو اگر آپ 60 کروڑ فی بندہ دے کے کوئی 8-10 ووٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ رقم کہاں جاتی ہے؟ یہ رقم کم از کم اربوں روپے میں جا رہی ہے. یہ اربوں روپیہ خرچ کر کے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جو گرفتار ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالت کوئی سوال کرے تو وکیلوں کو، معاف کیجیے گا، ججوں کو اٹھا کے یہاں سے وہاں بھیج دو، دوسری عدالت بھیج دو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ قانون کرنا ہے، یہ قانون کا حال کرنا ہے، یہ سچویشن کرنی ہے. تو یہ حکومت کی تیاری ہے. اس تیاری کے ساتھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ بہت مشکل ہے حکومت جو کرنے جا رہی ہے. نمبر پورے نہیں ہیں، حکومت کی پریشانی بہت بڑھ چکی ہے. لیکن اس وقت پوسچرنگ یہ ہو رہی ہے کہ نمبر پورے ہیں، سب امن امان ہے. یہ جو زیادتی ہے کہ یہ زیادتی کریں کہ ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی ہم ترمیم کر لیتے ہیں، بندے لے لیتے ہیں، مخصوص نشستیں لے لیتے ہیں، تو یہ ٹکے گی نہیں. تو یہ ترمیم ہی عدالت کے ذریعے اڑ جائے گی. یہاں تک جانا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بحران نظر آ رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ بات ہوتی ہے. اب دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ اور یہاں ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوتا. یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پلکیں جھپکانے کا گیم ہے. اس وقت بلف مارا جا رہا ہے، اس وقت صرف پوسچرنگ ہو رہی ہے. بندے پورے ہیں، چھا گئے، چھوڑیں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے، چین ہی چین. لیکن شدید بے چینی ہے، اسی لیے لوگوں کے گھروں پر، گریبانوں تک، خواتین تک ہاتھ پہنچانے کی نوبت آ گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.